لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ پچھلے درس میں سود سے متعلق، سودی معاملات سے متعلق اور اسی طریقے سے جو ہے سود سے متعلق جو ہے گفتگو کی گئی تھی، اور اس یعنی سودی مسائل سے متعلق جو ہے بیان کیا گیا تھا۔ تو آج کے اس درس میں یعنی وہی خرید و فروخت کے مسائل ہی سے متعلق ایک مسئلہ ہے کرنسی چینج کرنا، منی ایکسچینج، جس کو کہ عربی میں جو ہے صراف بولتے ہیں، صرافہ بولتے ہیں، کہ منی کو ایکسچینج کرنا، کرنسی جو ہے تبدیل کرنا۔ تو اس کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یا تو کیش کو کیش کے ذریعے سے بیچتا ہے، اور اس صورت میں جو ہے یعنی وہ چیز جو ہے ایک ہی جنس سے ہوتی ہے یا اس کی جنس مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سونا چاندی، چاندی سونا، یا یہ ہے کہ سونے کو پیسے کے ذریعے سے، پیسے کو سونے کے ذریعے سے۔ تو چاہے جنس ایک ہی ہو یا یہ ہے کہ جنس مختلف ہو، تو اس کے جو ہے الگ الگ احکام ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے، اگر ایک ہی جنس ہو، دونوں کی جنس ایک ہے، جب ہم کرنسی چینج کر رہے ہیں اور دونوں کی جنس ایک ہے، مثال کے طور پہ ریال کو ریال کے بدلے میں لے رہے ہیں۔ ریال میں کیا ہے، جیسے ایک جو ہے کاغذ کا نوٹ ہے اور دوسرا جو ہے سکہ ہے مثال کے طور پہ۔ تو اگر دونوں کو ایک دوسرے سے چینج کر رہے ہیں تو چینج کرتے ہوئے ضروری ہے کہ دونوں برابر برابر ہوں، یعنی 10 اگر کاغذ کا نوٹ 10 کا نوٹ دے رہے ہیں تو ہمیں سکہ بھی جو ہے 10 ہی ملنا چاہیے۔ اس کے اندر کمی اور زیادتی کرتے ہیں تو یہ ربا ہے۔ ابھی یہ مسئلہ جو ہے عام طور پہ یعنی ابھی یہاں پہ تو موجود نہیں ہے، سعودی میں موجود نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں جب جو ہے سکوں کا رواج تھا کہ جب ٹیلی فون کرنے کے لیے جو ہے آدمی سکوں کو استعمال کرتا تھا، اور الگ الگ جو ہے کیبن تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہی ایک طریقہ ہی تھا فون کرنے کے لیے۔ جب ہم لوگ جامعہ اسلامیہ کے اندر پڑھتے تھے تقریباً 94-95 کے اندر، تو اس وقت فون کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ آدمی جو ہے سکہ لیتا تھا، اور اسی طرح سے الگ الگ جگہوں پہ جو ہے نا بوتھ بنے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ کرتے کیا تھے، یعنی سکے چینج کرنے کے لیے الگ الگ جگہیں تھیں، کاؤنٹر تھے کہ جہاں سے لوگ جا کے سکے چینج کر لیا کرتے تھے۔ لیکن بسا اوقات جو ہے وہاں پہ سکے ختم ہو جاتے، سکے ختم ہونے کی وجہ بھی ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو سکے خرید لیتے تھے اور پھر اس کو بلیک کرتے تھے۔ تو 10 ریال کے بدلے جو ہے وہ 8 ہی، یعنی 10 ریال کا نوٹ دیں تو وہ اس کے بدلے میں 8 ہی جو ہے سکے دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سود کے اندر آتی کہ اگر ایک ہی جنس جو ہے ایک ہی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر، ایسی صورت میں اس کے اندر کمی بیشی ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے یہ جو ہے سود ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے کمی بیشی کے ساتھ اگر بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ سود ہے۔ لیکن اگر جنس مختلف ہو جائے تو اس کے اندر کمی بیشی جائز ہے، جیسے سونے کو چاندی کے بدلے، چاندی کو سونے کے بدلے، یا سونے کو جو ہے روپے کے بدلے، روپے کو سونے کے بدلے۔ تو اس طریقے سے جنس جب مختلف ہو جاتے ہیں دونوں کے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اس کے اندر کمی بیشی جائز ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ جتنی بھی ربویات ہیں، یعنی سود والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری اس کے اندر جو ہے کیش ہونا چاہیے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ سے لے، اس کے اندر ادھار والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے یعنی صرافے کے مسائل میں سے یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ جو ہے پیسے کو چینج کر رہے ہیں، روپے کو چینج کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ہینڈ ٹو ہینڈ ہونی چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ سے لے۔ اور اگر جنس ایک ہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اندر کمی بیشی جائز نہیں۔ جیسے روپے کے بدلے میں سکے اگر لے رہے ہیں تو پھر اسی صورت میں اس کے اندر کمی بیشی جائز نہیں، بلکہ اگر 10 کا نوٹ دے رہے ہیں تو 10 سکے بھی آپ کو ملنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی سونے کے بدلے سونے لے رہے ہیں یا چاندی کے بدلے چاندی لے رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ برابر برابر ہونے چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے
کرنسی تبدیلی کے بعد میں دوسرا مسئلہ ہے جو بینک کا مسئلہ، کہ بینک کے ذریعے سے جو ہمیں فائدے ملتے ہیں یا بینک جو ہے جو ہم سے فائدہ لیتی، تو اس کا یعنی وہ فائدہ ہمارا فائدہ لینا یا بینک کا فائدہ لینا، چاہے بینک سے ہم فائدہ لیں یا بینک ہم سے فائدہ لے، تو ایسی صورت میں وہ فائدہ جائز ہے یا نہیں؟ جیسے اگر ہم نے اپنے پیسے جو ہے بینک کے اندر جمع کیے تو بینک جو ہے ہمیں فائدے دیتی، فائدے کے نام پہ وہ دیتی ہے جو بھی، یعنی 2%، 3%، 4% جو بھی ہو، یا یہ ہے کہ اگر ہم بینک سے قرض لیتے ہیں تو بینک جو ہے ہم سے فائدے لیتی، تو یہ فائدہ جو ہے یہ دراصل سود ہے، نہ تو لینا جائز ہے اور نہیں دینا جائز ہے، نہ تو سود لینا جائز ہے اور نہیں سود دینا جائز ہے۔ اگر ہم بینک کو دیتے ہیں تو بھی گناہ گار ہیں اور بینک سے لیتے ہیں تو بھی گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یعنی سودی کاروبار کرنے سے انسان کو بچنا ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ سودی کاروبار سے بچے۔ اور جیسا کہ پچھلے درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ سود کا جو ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور سب سے یعنی کمتر گناہ یہ ہے، 70 درجے ہیں اس کے، اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے کمتر درجہ ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کو جو ہے سودی کاروبار سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس سود کو جو ہے یعنی اس کا نام چینج کر کے جو فائدہ رکھتے ہیں، تو اس نام کے چینج کرنے سے اس کا حکم مختلف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حکم وہی ہے جو شریعت کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، چاہے وہ دینا ہو یا لینا ہو، چاہے ہم بینک کو دیں یا چاہے بینک سے ہم لیں۔ اگر ہم نے اپنے پیسے جمع کیے ہیں، مثال کے طور پہ یعنی ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے، اور ہم نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہاں سے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے سود کے جو پیسے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے یہ تو یعنی بینک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اس طرح کا معاملہ کرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ نقصانات یہ ہیں کہ اگر اسی پیسے کو جو ہے آپ پراپرٹی کے اندر لگا دیں، کہ آپ نے جو ہے پراپرٹی خرید لی، تو اس کے فائدے جو ہے یعنی ہر سال جو ہے بینک سے جو آپ کو یعنی جو سود ملتا ہے اس کے مقابل میں اس کا فائدہ کہیں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے اس طریقے سے انسان جو ہے وہ یعنی سود سے اور حرام کاری سے بھی بچ جاتا ہے، اور اس کے فائدے بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ اور تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے مال و دولت کے اندر برکت ہوتی رہتی، اضافہ ہوتا رہتا، اور بینک سے جو اسے سود ملتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ جو ہے اسے منافع حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے بینک کے ساتھ کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے یہ یعنی جو ابھی بعض ملکوں کے اندر جو حادثات ہوئے، اور اس حادثات کے نتیجے میں جو لوگ جو ہے سڑک پر آ گئے، کتنے سارے لوگوں کی جان گئی، کتنے سارے لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے، کتنے سارے لوگ جو ہے یعنی علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، کتنے لوگ جو ہے سوچ کر جو ہے ان کی موت ہو گئی، اور یہ پیسے وہاں پہ محفوظ بھی نہیں ہیں آپ کے۔ اگر آپ نے پیسے رکھے ہیں تو وہ پیسے آپ کے محفوظ بھی نہیں ہیں، جیسا کہ یعنی میڈیا کے اندر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کے 5 ہی لاکھ محفوظ ہیں یا اتنے ہی محفوظ ہیں، یا تو اس طرح کی باتیں جو ہیں۔ تو اگر جو ہے بینک جو ہے خسارے میں چلا جائے، گھاٹے میں چلے جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ آپ کے پیسے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے تو آپ کو آپ کے ضرورت کے وقت پہ نہیں ملتا۔ اس لیے جو ہے بینک کے ساتھ کاروبار کرنا درست نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے جو شرعی طریقہ ہے کہ اس کو پراپرٹی وغیرہ کے اندر لگا لے، کوئی چیز زمین خرید لے، کوئی گھر خرید لے، تو ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بینک کے ساتھ آدمی کاروبار کر رہا ہے تو وہاں پہ جو سود مل رہا ہے، تو اس سود کی وجہ سے جو ہے انسان کے مال کے اندر کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ابھی ہو رہا بھی ہے، فوری طور پہ اگر ہو بھی رہا ہے، تو آئندہ جو ہے یعنی اس کی اولاد ہی تک جاتے جاتے مسئلہ ایسا ہوگا کہ اس کی اولاد جو ہے متاثر ہو جائے گی، اور جو ہے وہ سارے کے سارے سودی جو پیسے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اعلان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ آج آپ کو سود مل رہا ہے اور سود جو ہے زیادہ آ رہا ہے، اور اس سے جو ہے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ اس کے اندر جو ہے بہت کمائی ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہے، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو ہے یہ فائدے جو ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ باقی رہیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو جو ہے مٹا دیتا ہے۔ تو آج نہیں تو کل جو ہے اگر آپ کی زندگی ہی میں جو ہے یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی تو آپ کے اولاد جو ہے اس سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے جو ہے بینک کے ساتھ سودی کاروبار نہ کریں، اور جو ہے اپنے جو پیسے ہیں ان پیسوں کو جو ہے زمین وغیرہ خریدنے میں، سونے وغیرہ میں، یا دوسری چیزوں کے اندر جو آپ کو جو یہ آپ جس کے اندر آپ جو ہے مطمئن ہوں کہ اگر ان چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو ان جگہوں پہ جو ہے حلال جگہوں پہ آپ انویسٹ کریں تاکہ آپ کی اس تجارت کے اندر برکت بھی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجارت کو، بیع کو حلال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا کرتا ہے۔ اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا کے رہے گا، یا تو آپ کی زندگی میں وہ مٹ جائے، یا یہ ہے کہ آپ کے اولاد کی زندگی جو ہے اس سے متاثر ہوگی۔ اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن وہی جو ہے آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے سلسلے میں، ان بچوں کی دیوار کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہاں پہ غور کریں، اس لفظ کے اوپر غور کریں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والد جو ہے نیک تھے۔ تو والد کی نیکی کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی حفاظت کی، اور اس بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے دیوار کے نیچے جو ہے خزانے پڑے ہوئے تھے، اور وہ دیوار گری جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کو جو ہے گرنے سے رکوایا اپنے بندوں کے ذریعے سے، تاکہ جو ہے یہ دیوار، اگر وہ دیوار جو ہے ان کے بچپن ہی میں گر جاتی تو پھر ایسی صورت میں اس خزانے سے دوسرے لوگ جو ہے اس خزانے کو حاصل کر لیتے، اور وہ بچے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار جو تھی اسی شہر کے 2 بچوں کی تھی جو کہ یتیم تھے، اور اس کے نیچے جو ہے خزانے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد جو ہے نیک تھے، تو ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بچوں کی حفاظت کی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تو تیرے رب نے یہ چاہا کہ وہ بچے جو ہے جب اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اس وقت جو ہے اس خزانے کو نکالیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ انسان جو ہے اگر بینک کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور وہاں سے جو سود حاصل ہو رہا ہے، اس سود سے جو ہے اگر وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اگرچہ ظاہری طور پہ اور حالیہ وقت میں جو ہے اس سے اس کو فائدہ نظر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس فائدے کو، اس سود کو جو کہ حرام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹانے والا ہے اور مٹا کے رہے گا، چاہے وہ آپ کی زندگی کے اندر مٹے یا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد میں مٹے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو جو ہے، سود کو جو ہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَثِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار، کفر کرنے والے، ناشکر گناہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ مسئلہ ہے، یعنی بینک کے اندر جو ہم مال رکھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں، یا یہ ہے کہ بینک سے جو ہم قرض لے رہے ہیں اس کو، یعنی اس کے سود دینے کے سلسلے میں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ بینک کے مسائل ہی میں سے ایک دوسرا مسئلہ ہے، یعنی بینک کے جو کارڈ آتے ہیں اس کارڈ کو استعمال کرنا۔ تو اگر آپ کے پاس جو ہے جیسے ویزا کارڈ وغیرہ ہے، تو اس میں جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں انہی پیسوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا پیسہ وہاں پہ محفوظ ہے، آپ اس پیسے کو استعمال کر رہے ہیں، جو بھی خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کے لیے آپ جو ہے اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیبٹ کارڈ کا بھی مسئلہ ہے، آپ اپنے پیسے کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کریڈٹ کارڈ کے اندر یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے، آدمی جب اس کارڈ کو استعمال کرتا ہے
تو اس کی ایک مدت ہے. اس مدت کے بعد میں مثال کے طور پہ 1 مہینے تک کی مدت ہے ہمارے پاس کہ 1 مہینے تک کے اندر جو ہے ہمیں اس پیسے کو واپس کر دینا ہے بینک کو. اگر ہم نے واپس نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں بینک جو ہے ہم سے سود کا مطالبہ کرتی، یا یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر وہ سود باقاعدہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی ادائیگی کریں. تو پھر ایسی صورت میں کریڈٹ کارڈ کو اس طریقے سے اگر بندہ استعمال کر رہا ہے کہ جو ہے وقت پہ جو ہے ادائیگی نہیں کرتا، اور پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر غرامہ آتا ہے، جرمانہ آتا ہے، اور یہ جرمانہ جو ہے یہی جو ہے سود ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی قرض جو کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان کے اوپر کسی طرح کا جرمانہ لازم ہوتا ہو، تو یہ جرمانہ جو ہے، یا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اسے زیادہ پیسے دینا پڑ رہا ہے، تو یہ زیادہ پیسہ دینا ہی جو ہے یہی سود ہے. اس لیے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس کے ذریعے سے قرض دینے والا کسی بھی طرح کا فائدہ لے رہا ہے، تو یہ فائدہ لینا ہی جو ہے سود ہے. اور یعنی اس سلسلے میں جن لوگوں نے پہلے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کیا، کچھ طلبہ نے جو ہے اپنا جو ہے یعنی ان کے ساتھ جو حادثات ہوئے، اس حادثات کو ان لوگوں نے شیئر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ شروع میں جو ہے ہم لوگ جب کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے تھے تو اس کے استعمال کرنے میں بہت مزہ آتا تھا کہ کچھ بھی جو ہے کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی، کریڈٹ کارڈ کو استعمال کیا اور پھر جو ہے ہم نے جو ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اگرچہ یعنی شروع میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے آدمی شروع میں جو ہے احتیاط کرتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے جو ہے پیسے جمع کر دیتا، لیکن جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے پھر اس کے اندر جو یہ احتیاط والی بات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، اور وہ اس کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے سود بھی لگ جاتے ہیں، غرامہ بھی لگ جاتا ہے، جرمانہ بھی لگ جاتا ہے، جو سود کی شکل میں اسے ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیز جو ہے درست نہیں. اسی لیے جو ہے آدمی اگر کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ چیز ہونی چاہیے کہ محدود وقت میں اس پیسے کو ادا کر دے. اور جو بینک جو ہے کارڈ آپ کو دے رہی ہے، کارڈ دیتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر یعنی اس کے مقابلے میں جو ہے اگر وہ فیس لیتی ہے تو اس کا فیس لینا اس کے مقابلے میں فیس لیتی ہے تو وہ فیس لینا اس کا جائز ہے. لیکن الگ سے جو ہے اگر سود کا بھی اگر تاخیر ہو گئی اور سود کا بھی مطالبہ کر رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ سود جو ہے یہ جائز نہیں. تیسری چیز جو ہے یعنی کارڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد میں پھر الگ سے جو ہے کسی اضافی چیز کا ہم سے مطالبہ نہ ہو. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ فیس جو ہے وہ فیس لینا جائز ہے، کیونکہ یعنی کوئی بھی ادارہ اگر آپ کو جو ہے کوئی سہولت فراہم کر رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے اس کے پاس موظف ہیں، یعنی کام کرنے والے لوگ ہیں، تو انہیں جو ہے اس کی تنخواہ دینی ہے، تو اور اس سارے کے سارے جو ہے آپ کے جو معاملات ہیں ان سارے معاملات کو جو ہے انہیں دیکھنا ہے، اس کی جو ہے مطابقت کرنی ہے. تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ اگر یعنی کارڈ دیتے ہوئے فیس لیتی ہے آپ سے تو وہ فیس لینا جائز ہے. لیکن قرض کے بدلے میں سود لیتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ سود جو ہے جائز نہیں. اس لیے اس سے بچنا ضروری. ابھی کے حالات میں جو ہے میں نے دیکھا کہ غریب علاقوں میں بھی بینکوں کا اس طریقے سے جو ہے یعنی دورہ ہے، اور لوگ جو ہے اس طریقے سے جو ہے سود کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ یعنی جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. میں نے اپنے علاقے میں بھی دیکھا کہ جو غریب لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جو اور جن کے پاس جو ہے مال و دولت کے وسائل نہیں ہیں، تو مختلف بینک نے جو ہے مختلف جو ہے طریقے اختیار کیے ہیں. جیسے غریب لوگوں کو جا کر جو ہے وہ مثال کے طور پہ بھینس دے دیتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں بھینس دے دیتے ہیں. اب اس سے جو ہے وصول کیسے کرتے ہیں؟ اب اس بھینس کی قیمت جو ہے مثال کے طور پہ 90,000 ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ لوگ تقریباً 2 سال ہی کے اندر وصول لیتے ہیں. لیکن جب اس کو جوڑیں گے تو وہ تقریباً 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر ہی بالکل ڈبل فائدہ لے لیتے ہیں. 90,000 کے بدلے میں 1,80,000 لے لیتے ہیں. ہر ہفتے جو ہے ان کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ جو ہے ہر محلے کے اندر
ایک ٹیم بناتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں جس کے اندر 6 7 8 لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے بعض بینک والے جو ہیں صرف عورتوں کو جو ہے وہ سود دیتے ہیں یا اس طرح سے جو ہے قرض دیتے ہیں، اس لیے کہ عورتوں کو بے عزت کرنا جو ہے ان کے لیے آسان ہوتا ہے، تو وہ جو ہے صرف عورتوں ہی کو قرض دیتے ہیں، 6 7 عورتیں ہوتی، ان کی ایک ٹیم ہوتی، اور پھر جو ہے ہر ہفتے جو ہے انہیں پیسے دینے ہوتے ہیں، واپس ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہر ہفتے جو ہے بینک کی طرف سے جو ہے ایک وصولی کرنے والا آتا ہے، انہیں کچھ 2 4 منٹ کا درس وغیرہ دیتا ہے، کچھ سمجھاتا ہے بزنس کے بارے میں، پھر اس کے بعد میں اخیر میں جو ہے جتنے بھی پیسے یعنی اس کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں کمیٹی کے اندر، ان سارے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قسط کو ادا کریں، ان سارے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قسط کو ادا کریں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہ دے تو پھر وہ کسی سے نہیں لیتا ہے، اس لیے جو ہے سارے لوگ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے اس قسط کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن اس کے یعنی یہ سود کی جو شرح ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے غریب لوگوں کا ہیلپ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا شوشن ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے بینک کے اس طرح کے حربوں سے جو ہے خود کو بچانا اور خود کو دور رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے جب سود کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نکلنا جو ہے بہت ہی مشکل ہونے لگتا ہے، اس لیے جو ہے اور اس کی جو ہے زندگی کی ساری کمائی جو ہے، گاڑھی کمائی جو ہے اسی طرح سے برباد ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے جو حلال طریقے ہیں حلال طریقے سے بزنس کریں، اور اپنی جو ہے گاڑی کمائی کو، پونجی کو جو ہے بینک کے اندر نہ لگائیں، اور بینک کے سود کو دینے میں جو ہے اپنی اس کمائی کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ یعنی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سود سے منع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، تو ہم تجارت چاہے چھوٹی ہی تجارت کیوں نہ ہو، چھوٹی ہی تجارت کریں، لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ کے بھی، سبزی بیچ کر بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو اور گھر والوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے پورے کنبے قبیلے والوں کو جو ہے ماشاءاللہ اچھی یعنی زندگی بسر کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جس علاقے میں جو چیزیں مہیا ہیں، متیسر ہیں، آسان ہیں، میسر ہیں ان کے لیے، اس کام کو کریں، اس تجارت کو کریں، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ سود والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ اس کے اندر کسی طرح کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سود کو مٹا دے گا، اور آخرت کے اندر جو ہے اس کے لیے جو ہے یعنی شدید ترین سزا ہے، سخت ترین جو ہے سزا ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی سودی کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی برائی سے ہمیں دور رکھے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔